بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس میں ہم شاعر ہلال بن رزین کو پڑھیں گے۔ یہ بھی اسی واقعے کے بارے میں اشعار کہہ رہے ہیں جو پچھلے 2 لیکچروں میں گزرا ہے۔ تو آئیے اس کے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال فی ذالک، اور اسی کے بارے میں جو حمیر اور قبیلہ کلب کی لڑائی ہوئی ہے اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں ہلال بن رزین۔ وبالبیداء لما ان تلاقت بها كلب وحل بها النذور فحانت حمیر لما التقینا وكان لهم بها يوم عسير وأيقنت القبائل من جناب وعامر أن سيمنعها نصير أجادت وبل مدجنة فدرت عليهم صوب سارية درور فولوا تحت قطقتها سراعا تكبهم المهندة الذكور۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وبالبیداء، بیدا مقام بیدا یہ جگہ کا نام ہے۔ وبالبیداء ای مقام بیدا میں، لما ان تلاقت جب ملاقات ہو گئی، جب جنگ ہو گئی۔ عربی زبان میں اللقاء لڑائی کے معنی میں بھی آتا ہے، وگرنہ اللقاء بمعنی ملاقات۔ جب 2 بندے آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں انا لقیت فلانا، میں فلاں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ فلان لقینی، فلاں بندہ میرے ساتھ ملا۔ تو کہتے ہیں ان طلاقت، مقام بیدا پر جب ملاقات ہوئی اور مڈ بھیڑ ہوئی یا جنگ چھڑی، بہا ای بالبیداء، کلب وحل بها النذور، قبیلہ کلب اور حمیر جب ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وحل بمعنی بر، النذور نظر کرنا، انہوں نے یہ نظریں کر رکھی تھیں کہ بھئی ہم فلاں کو قتل کریں گے، یہ ان کی نظر تھی، اور انہوں نے منتیں مانگی تھیں دونوں طرف سے کہ بھئی میں فلاں کو قتل کروں گا، اور اس کے لیے منتیں بھی مانگی تھیں۔ تو کہتے ہیں یہ سارا کچھ جب ہو گیا، آگے کہہ رہے ہیں فحانت، حانت کا ترجمہ ہے ہلاک ہونا۔ فحانت بادت، بادا یبیدو یہ بھی اسی معنی میں ہے۔ فحانت حمیر، تو حمیر ہلاک ہو گئی، یعنی حمیر قبیلہ ہلاک ہو گیا۔ لما التقینا جب ہماری ملاقات ہوئی، جب مڈ بھیڑ ہوئی، جب جنگ ہوئی۔ وکان لهم بها یوم عسیر، اور اسی مقام پر، مقام بیدا میں ان کے لیے سخت دن تھا۔ کیوں کہ وہ سارے اس میں قتل۔ وکان لهم بها ای بمکان البیداء یوم عسیر، یوم مشکل، یوم شاق، یوم صعب، لأنهم ماتوا في هذا اليوم۔ وأيقنت القبائل من جناب، جناب اور عامر کے قبائل نے یقین کر لیا۔ وأيقنت، ایقنا یوقن یقین کرنا۔ انا ایقنت بأنک طالب، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ طالب ہیں۔ ایقنت، تو ایقنت القبائل، قبائل فاعل ہے، تو قبیلے جناب و عامر ان کو یقین ہو گیا ان سیمنعها نصیر، کہ کوئی مددگار تیم قبیلے ان کی حمایت کرے گا اور دشمنوں کے حملے سے انہیں بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، سیمنعها منع، یمنع منع کرنا یا دفاع کرنا۔ اجادت وبل مدجنة فدرت، برساؤ بادل، یعنی برساؤ بادل نے پانی سے لبریز بادل کے بارش برسائی۔ تو کہتے ہیں اجادت، اجاد بمعنی جود اور سخی ہونا، اجاد یجید بمعنی زیادہ دینا۔ وبل مدجنة، مدجنہ کے معنی ہیں بادل اور بارش والا ہونا۔ ایسے بادل وہاں پر آ گئے کہ جس میں بہت زیادہ پانی تھا۔ تو کہتے ہیں اجادت، وبل کے معنی بادل کے ہیں
کہ اتنے بادل آئے اور ایسے بادل آئے کہ اس میں بہت سارا پانی تھا، اجادت انہوں نے سخاوت دکھائی، فدرت علیہم تو ان پر بہت زیادہ پانی برس گیا، درہ یدرو یا درہ یدرو بمعنی بہت زیادہ کثرت سے پانی کا بہنا، صوب ساریۃ درور کہ وہ بادل ان پر رات کے آنے والے بادل کی بارش کی طرح برسی، ٹھیک ہے۔ صوب کہتے ہیں بارش، انصباب، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم صیبا نافعا، صیبا بمعنی انصباب یعنی کثرت سے برسنے کے ہیں، ساریۃ جانب، درور، درور کے معنی ہیں بہت برسنے والا بادل، ایسا بادل کہ جو رات میں برستے ہیں، اسی طرح ان پر دن میں بھی برس گئے یہ بادل، رات میں برسنے والے بادل دن میں برس گئے اور بہت کثرت سے برسے۔ فولو تو وہ بھاگ گئے، فولو سے مراد یہاں پر ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، چنانچہ وہ بھاگ گئے تحت قطقطها سراعا، قط کے معنی ہے اولا یا چھوٹے قطرہ کی بارش، تحت قطقطها جب چھوٹے چھوٹے اولے برس رہے تھے اس کے نیچے سے وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ فولو ای فرو فرار ہو گئے، تحت قطقطها سراعا بہت تیزی کے ساتھ وہ بھاگے دوڑے، تکبہم المہنددۃ الذکور کہ تلواریں وہ بادل کی بارش کے نیچے جلدی جلدی بھاگنے لگے، اس حال میں کہ ہندی فولادی تلواریں ان کو پچاڑ رہی تھیں، ان پر حملہ کر رہی تھی، ان کے پیچھے تھیں، ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ تکبہم کبا یکب بمعنی صرعا یعنی گرانا، یعنی ہندی فولادی جو تلواریں تھیں وہ ان کو گرا رہی تھی، مہندہ مفند آپ کو پتہ ہے کاٹنے والی، الذکور یعنی فولادی تلوار کے معنی میں یہاں ہوگا، ہندی فولادی تلواریں ان کو گرا رہی تھی اور وہ بھاگ رہے تھے، بہت زیادہ تھے تو کثرت سے گر رہے تھے اور تلواریں ان پر غالب آ چکی تھیں۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وقال جزء بن ضرار اخو الشماخ اتانی فلم اسرر به حين جاءني حديث بأعلى القنتين عجيب تصاممته لما أتاني يقينه وأفزع منه مخطئ ومصيب وحدثت قومي أحدث الدهر فيهم وعهدهم بالحادثات قريب فإن يك حقا ما أتاني فإنهم كرام إذا ما النائبات تنوب فقيرهم مبدي الغنى وغنيهم له ورق للسائلين رطيب ذلولهم صعب القياد وصعبهم ذلول بحق الراغبين ركوب إذا رنقت أخلاق قوم مصيبة تصفى لها أخلاقهم وتطيب ومن يغمر منهم بفضل فإنه إذا ما انتمى في آخرين نجيب۔ اچھا، یہ جو شاعر ہیں جزء بن ضرار، یہ مازنی مخزرمی شاعر ہیں، بنو مازن سے ہیں اور مخزرمی ہیں۔ سفر پر یہ تھا، اس کو اطلاع ہوئی کہ اس کی قوم پر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس پر یہ اپنے تأثرات کا اظہار کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اتانی مجھے خبر پہنچی، فلم اسرر بھی تو میں اس خبر سے خوش نہیں ہوا، حین جاءنی جب میرے پاس آیا، حدیث کوئی بھی بات، تو کہتے ہیں مجھے ایک عجیب خبر قنتین پہاڑ کی چوٹی پر ملی، بأعلی القنتین قنتین یعنی پہاڑ کا جو اوپر کا حصہ ہے، قنتین پہاڑ کے اوپر کے حصے پر مجھے خبر ملی جس کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوا۔ عجیب بہت عجیب خبر تھی، حدیث عجیب خبر جو بہت عجیب تھی، بأعلی القلتین پہاڑی کی اوپر والے جگہ میں مجھے، اتانی بلغنی مجھے بات پہنچی، بلغنی یا اتانی یا جاءنی، فلم اسرر فلم افرح میں خوش نہیں ہوا، مجھے سرور حاصل نہیں ہوا اس خبر سے۔ تو کہتے ہیں پہلے پہل تو میں نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا کہ میں نے گویا کہ یہ خبر سنی ہی نہیں، تصاممتہ میں نے اس خبر کو یعنی نظر انداز کر دیا،
آپ نے پڑھا ہوگا فی اذنہ صمم، فی اذنہ، اس کے جو کان ہیں اس میں صمم ہے یعنی بہرا پن ہے، اور قرآن مجید میں ہے صم بکم عمی، صم بکم، تو صم کے معنی ہیں جو بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو، تو کہہ رہے ہیں تصاممتہ، میں نے اپنے آپ کو گویا کہ بہرا بنا، لما اتانی یقین، لیکن جب میرے پاس اس خبر کی تصدیق پہنچی، یقین کہ واقعی میں ایسا ہوا ہے، اس کی میرے پاس یقین ہو گیا مجھے، وَأَفْزَعَ مِنْهُ مُخْطِئٌ وَمُصِيبٌ، تو شک اور یقین میرا بدل گیا، کہتے ہیں لیکن جب مجھے اس کا یقین ہو گیا اور اس خبر کی تصدیق اور تکذیب کرنے والا مجھے ڈرانے لگا، وَأَفْزَعُ مِنْهُ، فضع بمعنی گھبرانا، ڈرنا، تو جب یہ خبر یقین میں بدل گئی یہ خبر، تو مجھے اس وقت ڈر اور گھبراہٹ ہونے لگا۔ وَحُدِّثْتُ قَوْمِي أَحْدَثَ الدَّهْرُ فِيهِمُ، تو میں نے کیا کیا، اور اپنی قوم کے بارے میں مجھے یہ بھی بتلایا گیا، وحدثت، کسی نے میرے ساتھ تحدث یتحدث باتیں کی، حدثت بمعنی اخبرت، اخبرت مجھے خبر دی گئی، قومی اپنے قوم کے بارے میں، احدث الدہر فیہم کہ زمانے نے ان پر مصائب ڈال دیے ہیں۔ دیکھو احدث الدہر، احدث یحدث یعنی اصاب یصیب، ان کو ڈال دیا ہے زمانے نے، فیہم کہ اس کے قوم میں، ٹھیک ہے، بالحادثات قریب، بہت زیادہ حوادث اور حالات ان پر آئے ہیں، گویا کہ وہ حالات کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو اس کا جو ترجمہ سلیس ہوگا وہ سن لیں، اور اپنی قوم کے بارے میں مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ زمانے نے ان پر مصائب ڈال دیے، اور اس قوم کا زمانہ مصائب کے قریب ہے، یعنی وہ مصائب ابھی ابھی نازل ہوئے ہیں۔ وعہدہم، اور اس قوم کا جو عہد ہے، اس قوم کا جو مصائب سے لڑنے کا زمانہ ہے، بالحادثات قریب کا زمانہ ہے، ابھی ابھی ان پر ایسے مصائب اور حالات آئے ہیں۔ فَإِن يَكُ حَقًّا مَا أَتَانِي، تو کہتے ہیں سو اگر واقعی یہ خبر ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میری قوم شریف ہے، فَإِنَّهُمْ كِرَامٌ، فَإِنَّ الْقَوْمَ كِرَامٌ، شریف قوم ہے، کریم قوم۔ فَإِن يَكُ حَقًّا، اگر یہ باتیں سچ اور حق ہیں، ما اتانی الذی اتانی، جو میرے پاس پہنچی ہیں، الذی بلغنی والذی حدثت به، فإنہم کرام، تو میری قوم کریم اور شریف ہے، کوئی بات نہیں۔ اذا ما النائبات تنوب، جب مصائب آ پڑیں تو وہ شریف قوم ہے، اور مصائب کے وقت صبر کرنا شریف لوگوں کی خصلت ہے، لہذا وہ ہمت نہیں ہارے گی میری قوم۔ کیونکہ فقیرہم مبدی الغنا، کہ اس قوم کا جو فقیر ہے وہ دولت مندی ظاہر کرتا ہے، فقیرہم ای فقیر القوم مبدی مظہر، ابدا یبدی، ابدا یبدی، ابدا بمعنی اظہار کرنا، مبدی الغنا وہ اپنے آپ کو بھی دولت مند بتاتا ہے، وغنیہم اور جو ان کا مالدار ہے، لہو ورق للسائلین رطیب، اور ان کا جو مالدار ہے وہ مال و دولت ضرورت مندوں کے لیے تر اور فائدہ بخش رہتا ہے، یعنی اس کے پاس جو ورق ہیں، جو اوراق ہیں، جو فلوس اور پیسے ہیں، للسائلین فقیروں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، رطیب تر ہیں اور فائدہ بخش ہیں، کہ ان کا مالدار غریبوں پر خرچ کرتا ہے اور ان کا فقیر اپنے آپ کو مالدار بتاتا ہے۔ ذلولہم صعب القیادی، ان کے جو مطیع آدمی ہیں یعنی اطاعت کرنے والے آدمی ہیں، وہ دشمنوں کے لیے تابع بنانا مشکل ہے، جو ان کے تابع دار لوگ ہیں وہ کبھی بھی دشمن کے لیے تابع دار نہیں بنتے، یعنی وہ منافق نہیں ہیں، ان کے مطیع آدمی کو دشمنوں کے لیے تابع بنانا مشکل ہے، اور ان کا سخت ترین آدمی حاجت مندوں کے حق میں مطیع سواری ہے۔ وصعبہم، صعب کہتے ہیں سخت مزاج آدمی کو، اور جو ان کا سخت آدمی ہے، ذلول وہ بالکل ہی مطیع ہے، ذلول بمعنی یعنی منقاد ہے، اور آپ ان کو کوئی بھی اشارہ کر دو گے وہ کر دے گا۔ بحق الراغبین رکوب، وہ تمام محتاج اور ضرورت مندوں کے لیے سواری کی طرح بن جاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی مزاج میں بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی قوم ہے۔ اذا رنقت اخلاق قوم مصیبت، آگے کہتے ہیں
جب کسی قوم کے اخلاق کو کوئی مصیبت گدلا کرے یا گدلا کرے تو میری قوم کے اخلاق اس کی وجہ سے اور زیادہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اذا رنقت اخلاق قوم مصیبہ، کوئی مصیبت آتی ہے اور ہمارے قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، دھندیالے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تصفى لها اخلاقهم وتطيب، تو اس وقت ہماری قوم کے اخلاق اور زیادہ صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جب کسی چیز پر حالات آتے ہیں تو وہ مزید صاف اور نکھر جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم مثلا تلوار لوہے سے بنتی ہے، پہلے ہم لوہے کو جلاتے ہیں، آگ کی بٹی میں اس کو سرخ کرتے ہیں، اس کے بعد تلوار بنتی ہے، تو وہ پھر نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری قوم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں، تصفى لها اخلاقهم، وہ تو اور اس کے اخلاق کو اچھے کر رہے ہیں اور برابر کر رہے ہیں۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں وَمَن يَغْمُرُوا، اگر کوئی اس کا جائزہ لے، غمرہ یغمرو، اس کا معنی ہے کہ فلاں کو فضل و احسان سے ڈھانپ لیا۔ غمرہ یغمرو، مثلا میں کہتا ہوں غمرہ السحاب السماء، کہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا ہے۔ غمرہ السحاب، سحاب کہتے ہیں بادل کو، بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا ہے۔ تو اسی طرح وَمَن يَغْمُرُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اگرچہ ان کو ڈھانپا گیا ہے غربت کی وجہ سے، اگر وہ ڈھانپے ہیں فضل و احسان سے، تو فَإِنَّهُ، تو وہ جو ہے اِذَا مَنْ تَمَا فِي آخَرِينَ نَجِيبُ، وہ اوروں کے ہاں معزز اور افضل نظر آئے گا۔ یعنی ہماری قوم کا مفضول آدمی اگر دوسری قوم کے ساتھ ان کا موازنہ ہو، ان کا آپس میں ہم وہ کریں یعنی کون سے اچھے ہیں، تو ہماری قوم والا جو مفضول ہے وہ ان کے افضل سے بھی اچھا ہوگا۔ کہتے ہیں وَمَن يَغْمُرُ مِنْهُمْ بِفَضْلٍ، اگر ان میں سے کوئی بھی مفضول ہے یا کوئی بھی غربت سے لاچار ہے، دوچار ہے، فَإِنَّهُ، تو وہ جو آدمی ہے اِذَا مَنْ تَمَا، اگر ان کی نسبت کر دی جائے، ان کو کسی دوسرے قوم کے آدمی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، فی آخرین معنی فی الناس الآخرین، اور لوگوں میں، نجیبو، تو وہ وہاں نجیب نظر آئے گا اور وہ افضل نظر آئے گا اور اعلیٰ نظر آئے گا۔ نجیب بمعنی اعلیٰ و افضل ہیں۔ تو یہ اپنے قوم کی جو ہے نا تعریف اور مدح کر رہے تھے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔